خلقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 217 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 73 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. کلمت فانطلقا میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے. ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. فا کے بعد حرف النون کو پڑھیں گے. یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الطو ہے. طو حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے بعد حرف الطو حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. فانطلقا. حرف الطو کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف القاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. قاف کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں یہاں مد الف کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. فانطلقا. کلمت حتی میں ہا کو ہم حلق کے درمیان والی حصے سے پڑھیں گے. کیونکہ تا پہ تشدید ہے لہذا ہمیں دو حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف تا ہے تو یہ دو تا ہے، تا ساکن اور تا متحرک، کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اذا میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت راکبہ میں کیونکہ را پہ زبر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت السفینہ میں سین پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر سین کو پڑھنا ہے. کلمت خرقہا میں خا کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے. خا حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت قالا میں قاف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت اخرقتہا میں کیونکہ یہاں قاف پہ جزم ہے لہذا ہمیں قاف کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. اخرقتہا. کلمت لتغرق میں غین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں غین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کیونکہ را کے نیچے زیر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت لقد میں آخر میں حرف الدال پہ جزم ہے، کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. لقد جئت. کلمت جئت میں یہاں حمزہ ہے اور اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الالف آتا ہے کلمت امرا. الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. شیئن امرا.
کلمت امرا کی شروعات میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے اور میم ساکن کو بھی ظاہر کریں گے. آخر میں را پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. کلمت قالا میں قاف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت انکا میں حرف نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت لن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے. کلمت تستطیع تا حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہمیں نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. لن تستطیع. کلمت تستطیع میں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے تستطیع. یہاں حرف تا ہے اور اس کے بعد حرف تو ہے. تا حروف ترقیق میں سے ہے تو ہمیں تا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، اور تو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم حرف تو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے تستطیع. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. کلمت معیہ میں میم پہ زبر ہے، عین کے نیچے زیر ہے، پھر یا پہ زبر ہے، لہذا ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. کلمت صبرہ میں حرف الصاد حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہم حرف الصاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. با پہ جزم ہے، لہذا ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے کیونکہ یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. صبرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. کلمت تؤاخذنی میں حرف الخاء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت نسیتو میں حرف تا کے پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت ترہقنی میں قاف پہ جزم ہے، لہذا ہمیں قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے ترہقنی. کلمت امری میں میم ساکن ہے، لہذا ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے. کلمت عسرا میں کیونکہ یہاں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امری عسرا. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی. خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.